अस्सलामुअलैकुम। हमारा बड़ा मौजू कुरान हदायत है। आज हम अक्सरियत बारे बात करेंगे। कुरानी आयात जो अक्सरियत की मजम्मत करती हैं। नंबर 1 सूरह अल-बकरा आयत 243। लेकिन अक्सर लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। नंबर 2 सूरह हूद आयत 17। लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। सूरह शुआरा आयत नंबर 67, 129, 121। लेकिन इनमें से अक्सर ईमान नहीं लाए। नंबर 4 सूरह शुआरा आयत 102, 139, 158, 174, 190। लेकिन इनमें से अक्सर मोमिन न थे। नंबर 5 सूरह नहल आयत 101। लेकिन इनमें से अक्सर नहीं समझते। नंबर 6 सूरह अराफ आयत 187। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, इल्म नहीं रखते हैं। नंबर 7 सूरह बनी इसराइल आयत 89। अक्सर लोग कुफरान और इनकार हक के सिवा कोई काम नहीं करते। नंबर 8 सूरह यूसुफ 103। अगरचे आप कोशिश करें लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाएंगे। नंबर 9 सूरह नाम आयत 116। अगर आप रुए ज़मीन के लोगों की अतायत करें तो वो आपको हक से भटका देंगे। कुरानी आयात जो अक्सरियत के तरीके को मेयारे हक करार देती हैं। अक्सरियत से मुराद मोमिनों की अक्सरियत का रास्ता है। सूरह निसा आयत 115। जो शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ता के अलावा कोई और रास्ता अपनाए जिस तरफ वो चल रहा है, हम इसको इसी तरफ ले जाएंगे और दोज़ख जा पहुंचाएंगे, और दोज़ख बहुत ही बुरा ठिकाना है। रवायात व अहादीस जो अक्सरियत की पैरवी की ताकीद करती हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन अक्सरियत की पैरवी की ताकीद करते हैं। नंबर 2 आपका फरमान है कि हमेशा बड़े गिरोह के साथ रहो, कि अल्लाह का हाथ जमायत के साथ है, जमायत की रस्सी से मुंसलिक रहो। नंबर 3 फ़िकी अहकाम में कानून है कि इस रवायत को इख्तियार करो जो आइम्मा हुदा के पैरोकारों में मशहूर हो। कौन सी अक्सरियत हक का म्यार है? अगर मोमन आगाह राहे हक पर गामजन हों तो उनकी आरा और नज़रियात मोहतरम हैं, वो हक के मुताबिक होते हैं, उन्हीं की पैरवी लाजम है। हक का म्यार अक्सरियत नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत की पैरवी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को कुरान और सुन्नत की पैरवी की वसीयत फरमाई। बिद्दत व गुमराही से बचने की हमेशा ताकीद फरमाई ताकि लोग राहे हदायत पर कायम रह सकें। सच्चे और पक्के मुसलमानों ने भी जब कभी कुरानी अहकाम की खिलाफ वर्जी की, इनको सजाएं मिली, इनकी मजम्मत में आयात नाज़िल हुई। जैसे ओहद की जंग हुनैन से भाग निकलने पर कुरान ने शदीद मजम्मत फरमाई, अगरचे तौबा करने पर उन्हें भी
معاف کر دیا گیا۔ اجماع امت حق کا معیار ہے۔ جو مسلمان آگاہ ہوں، راہ حق پر چلیں، قرآن و سنت کی پیروی کریں، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں، ایسے مسلمانوں کی رائے صحابی ہوں، تابعی یا تبع تابعین، ان کے اجماع حق کا معیار ہیں۔ ان کا اجماع حق کا معیار ہے، چاہے یہ اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں ہوں۔ دور حاضر کی بدبختیاں، آج معاشروں کے پاس قانون سازی اور معاشرتی امور کے لیے کثرت رائے کے کلیے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ جس کی وہ پناہ لے سکیں۔ آسمانی کتابوں اور انبیاء الہی کے طرز عمل کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ آج معاشروں میں اکثر ناآگاہی، جہالت کے ساتھ ساتھ مفاد پرستی اور ذاتی اغراض ہوتی ہیں۔ لیڈر حضرات آسانی سے پراپوگنڈا کے ذریعے لوگوں کو پیچھے لگا لیتے ہیں، لہذا تعداد اور اکثریت کو معیار قرار دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی آواز حق اور احتجاج کو اکثریت کے نام سے خاموش کیا جا سکے۔ اکثریت کی بنا پر ایسے گندے اور غیر اخلاقی اور برے قوانین بنائے گئے ہیں، کیسے مظالم کی غیر مومن اکثریت نے تائید کی ہے، بلکہ ایسے قوانین کی شرعی حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ قرآن کی پیش گوئی سورہ نمل آیت 4 میں ہے، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کے برے اعمال کو یوں خوشنما بنائیں گے کہ وہ بھٹکتے ہی پھریں گے۔ آج ہم مسلمانوں میں بھی یہی چلن عام ہے۔ ہم اکثر ایسی چیزوں پر فخر کرتے ہیں اور ایسے کاموں کو اپنے تمدن کا حصہ شمار کرتے ہیں جو در حقیقت ننگو، بے شرمی، گناہ اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم سے اکثر لوگ، یعنی ہماری اکثریت، بے لگامی اور بے حیائی کو آزادی کی علامت سمجھتی ہے۔ ہماری اکثریت عورتوں کی فحاشی اور عریانی کو تہذیب سمجھتی ہے۔ ہماری اکثریت مقابلہ حسن کو شخصیت کی علامت سمجھتی ہے۔ ہماری اکثریت مختلف گناہوں میں آلودگی کو حریت کی نشانی سمجھتی ہے۔ ہماری اکثریت آدم کشی، جرائم کے ارتکاب اور تباہ کاری کو طاقت کی دلیل سمجھتی ہے۔ ہماری اکثریت تخریب کاری اور دوسروں کے سرمایہ کی لوٹ مار کو نو آزادیات سمجھتی ہے۔ ہماری اکثریت ذرائع ابلاغ کو فحاشی اور اخلاق باختی یعنی بد اخلاقی میں استعمال کرنے کو احترام انسانیت سمجھتی ہے۔ ہماری اکثریت مظلوموں کے حقوق کی پامالی کو انسانی حقوق کا احترام کا نام دیتی ہے۔ ہماری اکثریت نشے کی عادت ڈالنے، ہوا و ہوس میں مبتلا کرنے کو آزادی کی ایک صورت کہتی ہے۔ ہماری اکثریت جھوٹ، ٹھگ بازی، لوٹ گسوٹ، ہر جائز و ناجائز ذریعے سے دوسروں کے مال و ثروت کے حصول کو استعداد اور صلاحیت کی علامت سمجھتی ہے۔ ہماری اکثریت عدل و انصاف کے اصولوں کی پابندی اور دوسروں کے حقوق کے احترام کو نااہلی اور نالائقی کی علامت سمجھتی ہے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، دو رنگی، فریب کاری کو
ہماری اکثریت سیاست کا نام دیتی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں بیان گئی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ برے اور باعث ننگوا اور بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں کو روز آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی نظروں میں اس حد تک بنا سنوار کر پیش کیا گیا ہے کہ یہی نہیں بلکہ وہ اس سے شرم محسوس بھی نہیں کرتے بلکہ ان پر فخر بھی کرتے ہیں۔ جب صورتحال ایسی ہے تو مسلمانوں کی دنیا کا چہرہ یعنی اکثریت کا چہرہ کیسا ہوگا؟ اور یہ بھی معلوم ہے کہ جو راستہ ہم بھی اختیار کیے ہوئے ہیں وہ قرآن کے حکم کے مطابق کہاں جا رہا ہے۔ یہ تبدیلی ہم مسلمانوں میں بھی ایسی اکثریت کا نتیجہ ہے جو صرف اکثریت ہے، اور اکثریت ہونے کے باعث ملکوں کے حکومتی گروہ ہیں۔ حالانکہ قرآن و سنت کے مطابق مسلمانوں کی صرف وہی جماعت یا گروہ اکثریت ہے جو قرآن و سنت کی پیروی کرے۔ آج مسلمانوں کو پھر سے سوچنا ہوگا کہ ان کی بدبختی کا باعث وہ اقتدار طلب اکثریت ہے جو قرآن کے مطابق در حقیقت آخرت کے دن پر الفاظ کی حد تک ایمان رکھتی ہے۔ کیا پھر بھی مسلمان معاشروں کو صرف اکثریت اور جمہوریت کے نام سے نہ صرف قصیدے پڑھے جائیں بلکہ تاریخ کے ایسے حکمرانوں کو مسلمان حکمران بلکہ امیر المومنین کہنا شرعاً جائز قرار دینا کیا درست ہے؟ انشاءاللہ ہم اگلے روز